پیارے بچوں، آج میں آپ کو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ سنانے والی ہوں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل قریش کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر تھے۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا تو وہی الہی کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینہ ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا۔ مشرکین مکہ کو جب یہ خبر ملی کہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہو رہا ہے تو انہوں نے مختلف تجاویز پیش کی۔ ایک نے رائے دی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر قید کر دیا جائے۔ دوسرے نے رائے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے۔ ابو جہل نے تجویز دی کہ تمام قبائل میں سے ایک شخص منتخب کیا جائے اور نعوذ باللہ سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتمہ کر دیں۔ اس رائے پر سب متفق ہوئے اور شام ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا۔ اگرچہ قریش کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شدید دشمنی تھی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت و دیانت پر بھی پورا اعتماد تھا اور وہ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھتے تھے۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کئی لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مدینہ روانہ ہو رہا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بستر پر چادر اوڑھ کر سو جائیں۔ صبح سب امانتیں اصل مالکوں کو واپس کر کے مدینہ چلے آئیں۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ جب رات گزر گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی خبر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور خانہ کعبہ کو دیکھا تو فرمایا، مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطمینان سے گزر گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہجرت کے بارے میں پہلے ہی مشورہ ہو چکا تھا، اسی لیے انہیں ساتھ لے کر روانہ ہوئے اور غار ثور میں چھپ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو غار میں ساتھ ہوتے اور صبح کو منہ اندھیرے مکہ چلے جاتے اور شام کو آ کر قریش کے ارادوں سے آگاہ کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام بکریاں چرا لاتا اور شام کو خدمت اقدس میں دودھ پیش کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ پی لیتے۔ اسی طرح 3 راتیں غار میں گزری۔ صبح قریش بیدار ہوا تو انہوں نے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیٹے ہوئے پایا۔ انہوں نے حضرت علی کو حرام میں محبوس کر دیا اور پھر انہیں رہا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔ تلاش کرتے کرتے وہ غار کے کنارے تک پہنچ گئے۔ ان کی پاؤں کی آواز سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم زدہ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ قریش نے اعلان کیا تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ بطور انعام دیے جائیں گے۔ سراقہ بن جوشم نے انعام کے لالچ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کیا، مگر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ناپاک ارادے سے آگے بڑھا وہ
اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں گھٹنوں تک دنس گئے، اس کی ہمت پست ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امن کی تحریر لکھنے کی درخواست کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہنچ چکی تھی۔ اہل مدینہ بے تابی سے منتظر تھا۔ ایک دن ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا اور اندازے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان کر پکارا، اہل عرب، تم جس کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا۔ اس پر سارا شہر اللہ اکبر کے نعرے سے گونج اٹھا۔ تو پیارے بچوں، ہمارے لیے ہمارے نبی نے اتنی قربانیاں دی اور ہم آج بھی نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اور ہمیں انہی کی پیروی کرنی چاہیے۔